بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہی ہے اور صرف وہی ہے۔ گناہوں کی بخشش بھی اسی نے کرنی ہے اور اسی طرح اپنے بندوں کی توبہ بھی اسی نے قبول کرنی ہے۔ معاف کرنے کے بعد حالات کو سنوار دینا بھی پروردگار کے ذمہ ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، انسان جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکارتا ہے، اسی سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ آسمانوں پر چراغاں ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ آج اتنی خوشی، اتنی روشنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، آج زمین پر میرے ایک بندے کی میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے، لہذا اسی کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی خوش ہوتے ہیں، اور خصوصاً نادم بندے پر جو دل سے ہی اپنے گناہوں پر ندامت کر رہا ہو، اسے احساس پیدا ہو گیا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ اتنی خوش ہوتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ واقعہ ایک مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ گناہ گار ہو وہ مجھے دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں آدمی ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ سب سے زیادہ گندا آدمی ہے، گناہ گار ہے، تو بدترین آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو دیکھا، دیکھ کر چلے آئے۔ دوسرے دن دعا مانگی کہ اے اللہ، سب سے بہترین تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جو خیر پر ہے وہ دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھو۔ اب وہ گئے تو وہی آدمی جو کل بدترین تھا آج بہترین ہے، سمجھ سے باہر، اور کلیم اللہ تھے، اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے کہ اے پروردگار، کیا بات ہے، کل یہی گندا تھا، آج یہ اچھا ہو گیا ہے، یہ کیسا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جب تو نے اسے دیکھا یہ بہت گناہ گار تھا، جب آپ چلے آئے تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا، اس نے میری بارگاہ میں عرض کی، التجا کی، درخواست کی کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں اپنے آپ پر نادم اور شرمندہ ہوں۔ تو اسی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے، گناہوں پر احساس کی وجہ سے، میں نے اپنے نیک اور اپنے ولیوں کی فہرست میں اس کو شامل فرما دیا ہے۔ تو ایک بندہ ایک ہی وقت میں برا ہو سکتا ہے، اگر احساس ہو جائے تو وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و بیان پر کہ حضور نے اپنی امت کو وہ کلمات سکھلائے ہیں جس پر اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے، ایسے ایسے کلمات و الفاظ سے استغفار سکھلایا ہے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، بندوں کی بخشش آسان ہو جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں حضور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے اللہ میرے گناہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور میری مغفرت کر دینا آپ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر دیں گے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو بدترین اور پھر بہترین بندہ اللہ نے دکھایا تھا، غالباً اسی کے بھی یہی الفاظ تھے، ملتے جلتا مضمون ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اگر آپ بخشش فرما دیں تو آپ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ حب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک، اگر مجھے معاف کر دیں
تو آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اور واغفر لی ما لا یضرک، اور اگر مجھے آپ معاف کر دیں گے تو پھر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بندے اگر معاف کرتے ہیں، کسی کا کوئی قرض ہے وہ معاف کر رہا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے ظاہری طور پر کہ میں اتنی سرمایہ معاف کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ تیرا کیا نقصان ہونا ہے؟ نہ تیرا کوئی نقصان ہے، نہ تیری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونا ہے۔ تو انک انت الوہاب، اے اللہ تم بلا عوض معاف کرنے والا ہے۔ اے پروردگار رحمت والا معاملہ فرما، میرے گناہوں پر عفو درگزر کا قلم کھینچ دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو سب سے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا، اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کے اظہار کے لیے اپنے گناہگار بندے پیدا فرمائے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شبلی، ساری دنیا یہی چاہتی ہے کہ میں ان کو معصوم بنا دوں، میں ان سے گناہ ہو ہی نہیں۔ اگر میں ان کو معصوم بنا دیتا ہوں، گناہ نہیں ہوتے، تو پھر میں اپنی عفو درگزر، اپنی معافی، اپنا غفار ہونا، اس کا اظہار کیسے کروں گا؟ یہ تو یہی ہوتا ہے نا، بندے انبار لگا لیتے ہیں گناہوں کے، پھر میں معاف کرتا ہوں، میری صفت عفو درگزر کا اعلان ہو جاتا ہے کائنات میں کہ اللہ اتنی مہربان ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جیسے ہم کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، کسی سے کوئی چیز طلب کرنے کے لیے خوشگوار موڈ کا انتظار کرتے ہیں کہ خوشگوار موڈ میں ہو اور میں ایسے یہ چیز مانگ لوں، بیٹا ماں کے خوشگوار موڈ کا منتظر اور بیٹا باپ کے خوشگوار موڈ کا منتظر۔ اللہ تعالیٰ جب بندے توبہ کرتے ہیں اس وقت بہت خوشگوار ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تاثر و انفعال سے پاک ہیں، یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے۔ اب جو بھی وہ چیز مانگتا ہے اللہ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس پر ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، چوریاں کرتا تھا، ڈکیتیاں مارتا تھا، قافلے لوٹتا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایک چڑیا آتی ہے، کھجور لے کر جاتی ہے اور پھر اوپر جا کر چھتے میں بیٹھ جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر اور کسی کو کھلا رہی ہے۔ اب وہ جو ڈاکو تھا اس نے کہا دیکھوں صحیح یہ کس کو تازی تازی کھجوریں کھلا رہی ہے۔ اب وہ کھجور کے اوپر چڑھ گیا، دیکھا تو وہاں ایک سانپ پڑا ہوا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، اندھا تھا۔ تو اسی وقت اس نے کہا کہ اللہ یہ موذی جانور ہے اور اس کو آپ نے مارنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن اس کو بھی رزق پہنچانے کے لیے آپ نے اس چھوٹی سی جو چڑیا ہے اس کے ذمہ لگا دیا کہ اس کو رزق پہنچانا ہے۔ جب موذی جانور کو آپ رزق دے سکتے ہیں تو کیا میں بھی تو اشرف المخلوقات ہوں، مجھے نہیں مل سکتا رزق؟ اس نے استغفار کیا اور توبہ کا ارادہ فرما لیا۔ اب وہ اللہ کے نام لے کر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اب وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، کپڑے وہی تھے جو تن پر تھے، جسم پر پہنے ہوئے تھے، اور کوئی کپڑے نہیں تھے۔ ایک بوڑھیا عورت جس کا جوان بیٹا فوت ہو چکا تھا، اس کے کپڑے اس کے مطابق تھے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی بوڑھیا کو کہ کپڑے لے لو اور میرا دوست آ رہا ہے، میرا امتی آ رہا ہے، آپ اس کو یہ کپڑے پہنا دو۔ اس کے کپڑے کا انتظام، اس کی روزی کا انتظام، جو ٹھوکر مارتا ہے دنیا کو، استغفار اور توبہ کرتا ہے، اپنے اندر گناہوں کا احساس پیدا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہر غم ہم سے نکلنے کا راستہ، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی کا اہتمام جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں غفار ہوں، اور کس کے لیے غفار ہوں؟ جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ میں اپنی اس صفت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کے اور اپنے بندوں کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے اللہ تعالیٰ خود خواستگار ہیں، چاہتے ہیں اور منتظر ہیں کہ میرے بندے آئیں، میں اپنے بندوں کو معاف بھی کروں۔ اور یہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ گناہوں کی دلدل مختلف صورتوں میں ظاہر ہو رہی ہے، کسی پر کون سا عذاب ٹوٹا ہوا، کسی پر کون سا، یہ سارے عذاب اپنے بندوں سے ٹال کے ان کو خوشحال کر دوں۔ ظاہر ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں۔ تو جب ہم استغفار و توبہ میں دل لگاتے ہیں، یہ رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہیں، رحمت والا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اور توبہ کا اپنے دل کے اندر دائیہ پیدا کیجئے، اور روزمرہ کے اعتبار سے استغفار کی عادت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور خیر کے کاموں کے بعد صحابہ کرام استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد فرما رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کون ہے جو مجھے معاف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اور سنت بھی یہی ہے، اعتراف تقصیر کے ساتھ نماز کا اختتام ہو، نماز پڑھ کے سلام پھیرا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ نیکی کے بعد جب استغفار ہے تو گناہوں پر تو اس سے بدرجہ اولا استغفار کی ضرورت ہے۔ تو لہذا استغفار کی عادت بنائیے۔ اگر دنیا میں خوشحال رہنا چاہتے ہیں، دن قیامت کے اللہ کے سامنے سرخروئی چاہتے ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت افزائی چاہتے ہیں، تو پھر آئیے استغفار کو معمول بنائیے، اور اپنے سارے معاملات و حالات درست کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔